Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stood shoulder to shoulder with Pakistan. From the United Nations Secretary General, from China to the United States, from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is it a great source of motivation for the people of Pakistan, ये भी उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था. And I look forward to partnering with the international community, to working to build a climate resilient Pakistan. The recent SCO Foreign Ministers meeting in Goa, India, is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies. We witness how countries with strong public healthcare systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर किया जाए, तो बेशक हमारे पास कम वसाइल थे, बेशक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वजह से, हमारा नर्सेज, हमारा डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स की मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया और भारत ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, वो भी दुनिया के सामने है. The pandemic also demonstrated the interconnectedness of the world we live in. The potential of international cooperation was demonstrated during the COVID pandemic, resulting in the development of vaccines in record time. It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills and cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinical faculty also needs to be abreast of the latest practices and innovations in the field, such as the role of allied sciences in patients' care, computer sciences, robotics, and artificial intelligence. The Ministry of Foreign Affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships, healthcare cooperations, and networking in this regard.
Through a well-functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers, a well-maintained infrastructure, efficient use of technologies, and strong health plans, Pakistan can position itself as a hub for medical treatment and services in the region. This is one of the sure recipes for Pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge-based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower. Export of high-end surgical and medical equipment and products and other avenues for Pakistan to qualify into the league of high technology exporters. To this end, industry and academia linkages need to be strengthened proactively. It is heartening to note that among the successful technology startups in Pakistan, several are working in the field of healthcare. I want to take advantage of this opportunity. اس لیے مجھے یہ موقع زیادہ تر نہیں ملتا ہے جہاں میں میڈیکل اسٹوڈنٹس سے، ڈاکٹرز سے اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مخاطب ہوں. اس لیے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اور پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں، میرا ایک ایریا آف انٹرسٹ آپ کا میڈیکل پروفیشن رہا ہے. اور میں ہمارا اب جب سے پاکستان واپس آئے، میرا کوشش یہ رہا ہے جہاں ہمیں موقع ملا ہے صوبہ سندھ میں کہ ایک فلسفی کی بنیاد پہ ہم تھوڑا سا صحت کے نظام میں بہتری لے کر آئیں. اور دو سوچ تھے اس میں. ایک کہ میں نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ that it is just کہ as a result of how wealthy you are, that should not be a barrier to access to health care. مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ that your wealth is a deciding factor on whether you should live or die. میرا خیال میں یہ ہمارا نظریہ، ہمارا سوچ کے خلاف ہے. اور اس لیے ہمارا پورا کوشش رہا ہے کہ ایک حکومت کی طرف سے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی استعمال کر کے کہ ہم مفت علاج خاص طور پہ جو عام آدمی ہیں ان کو پہنچائیں، ان کے گھر تک پہنچائیں، ان کے علاقوں تک پہنچائیں. اور یہ علاج، یہ فیسلٹیز عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں. نا شاید آپ کو ایسا لگے کہ پاکستان کا کوئی صوبائی حکومت کے پاس اتنا وہ اہل نہیں ہے کہ یہ کام مکمل کر سکے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ ایگزامپلز بھی دینا چاہتا ہوں جہاں بہت سے مسائل ہیں. میں ایسے تو پریٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم نے شہد اور دودھ کے نہریں بہہ رہے ہیں، لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کم وسائل کم وسائل سے زیادہ محنت سے، اور ہمارا محنت کم، ہمارا ہیلتھ پروفیشنلز کا، ہمارا بیوروکریسی کا، ہمارا اسٹوڈنٹس کا محنت کی وجہ سے، ہمارا ڈاکٹرز کی محنت کی وجہ سے ہم نے ایسے ادارے کھڑے کیے ہیں where I am not shy to say and I invite all the graduating students here today کہ میں آپ کے لیے ٹور کا بندوبست کرتا ہوں کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کو سندھ کے وہ ہاسپٹلز دکھا سکتے ہیں جس سے میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ہاسپٹلز جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں وہ انٹرنیشنل سطح کا، پوری دنیا کا، کسی امریکہ کا آپ اٹھا کے، UK کا آپ اٹھا کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم اپنے وسائل سے، پاکستان کے وسائل سے یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں. I want to ask you کہ کیا has anybody heard of Govt? کسی نے سنا ہے کہ Govt کیا؟ ادھر آگے 2-3 لوگ ہیں. میں باقیوں کو سمجھانے کے لیے، Govt ایک تحصیل ہے، Govt تحصیل جو خیرپور ضلع سندھ میں ہے، ناردرن سندھ میں ہے. ہمارا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے. اور مجھے ہم سب کو یہ بات بہت تنگ کرتا تھا کہ اگر آپ کو پاکستان میں لیور کا علاج کروانا ہے، آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا، یہ دوسرے ملک جانا پڑتے تھے. اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ
गंबट की तहसील खैरपुर में आपको हुकूमत के हॉस्पिटल में फ्री मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट का इलाज मिलता है और वो हमने करके दिखाया है। अब गंबट के अवाम इसका फायदा लेते हैं, खैरपुर के अवाम इसका फायदा लेते हैं, लेकिन सारे सूबे से पाकिस्तान भर के अवाम खैरपुर आके गंबट से यहाँ अपना लिवर के इलाज, किडनी का इलाज भी मुफ्त करवाते हैं। इससे भरकर अफगानिस्तान से दूसरों ममालिक से भी लोग यहाँ आके गंबट आके उनका इलाज, मुफ्त इलाज करवाते हैं। लिवर का हमारा डॉक्टर भट्टी साहब है जो वहाँ काम करता है, मेहनत करता है उस इदारा बनाने में, और जहाँ हम लिवर का इलाज भी करवाते हैं, किडनी का इलाज भी करवाते हैं, लंग ट्रांसप्लांट, द फर्स्ट पब्लिक, मैं अभी होकर आया हूँ उसका इनॉग्रेशन करना, द फर्स्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट डज फ्री लंग ट्रांसप्लांट। जो डॉक्टर्स इस कमरे में हैं उनको मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि कितना मुश्किल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। आप जानते होंगे कि कितना सेंसिटिव ये प्रोसेस है। हम गंबट के तहसील खैरपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स करते हैं और 100% मुफ्त करवाते हैं। और ये ऑब्वियसली हमने कराची का भी जिना हॉस्पिटल में और डाउ यूनिवर्सिटी में भी लिवर का और इस किस्म का इलाज भी शुरू किया है। But it's a testament to what you can achieve, what the people of Pakistan can achieve with the right man in the right job and a little bit of support from the government. But it doesn't stop there. आपने National Institute for Cardiovascular Diseases का सुना होगा? नहीं? तो कराची में National Institute for Cardiovascular Diseases मौजूद है। 2015 में ये इदारा पहले वफाक संभाला जाता था, फिर सूबाई हुकूमत को दिया गया, और उस वक्त वो चंदा पे चलता था और एक बड़ा एंड चार्ज भी करता था इलाज करवाने के लिए। they used to charge you and over the course of a short span of time अब वो इदारा दिल के इलाज के लिए, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट अटैक, जो भी आपके दिल के whatever you would need as far as cardiovascular diseases, वो इलाज भी करवाते हैं, मुफ्त भी करवाते हैं। और वो कराची का एक हॉस्पिटल अब दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है हार्ट प्रोसीजर्स के लिए, और साथ साथ मुफ्त इलाज भी है। मगर I know because my father had a heart attack in 2005 and 6, तो मुझे पता चला कि अगर आपको 90 मिनट्स में आपको दिल का वो इलाज नहीं मिलता हार्ट अटैक का, तो आपको you have a high chance of fatality। तो हमने ना सिर्फ कराची में दुनिया का, आप आके चेक करें, सबसे बड़ा NICVD कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो मुफ्त इलाज करवाते हैं। फिर सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला है, वहां भी वो दिल का मुफ्त इलाज करवाते हैं। और इस तरीके से ये फैसिलिटी, ये सहूलत जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, हमने आम आदमी के घर तक पहुंचाया है। वहां भी हमारा कहानी नहीं रुकता। सॉरी, SIUT का डॉक्टर अदीब रिजवी का आपने सुना होगा। अब पाकिस्तान में क्या ऐसा एहसासा है ना। अगेन डॉक्टर अदीब रिजवी साहब अपना काम तो कर रहा था, मेहनत तो कर रहा था, मगर अपना चैरिटी के साथ सिर्फ एक लिमिटेड आउटरीच था उन इदारों के साथ। जब सिंध हुकूमत ने डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ पार्टनर किया, वसाइल फरहाम किया, तो ये इदारा को हम ना सिर्फ कराची में मजबूत कर सके, मगर अगेन SIUT का फैसिलिटी, किडनी का इलाज हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा सके। आप सबको मालूम है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है, इमरजेंसी जो ER रूम है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस पॉइंट होता है हर हॉस्पिटल में, और उसकी वजह से हमारा फैसिलिटीज की ओवरबर्डन की वजह से, स्टाफ कम होने की वजह से, वसाइल कम होने की वजह से हमारा ओवरऑल इमरजेंसी रूम का परफॉर्मेंस बहुत मुतासिर हो रहा था। उसको एड्रेस करने के लिए हमने प्रायोरिटाइज किया कि जो बच्चों का, जो इन्फेंट्स का, जो चिल्ड्रन का इमरजेंसी केयर है,
پہلے ہم اس کو درست کریں گے اور پھر جو ای آر کا کمرہ ہے سب کے لیے اس کو بھی ہم اپنا ٹراما سینٹر کے ساتھ ملا کے اس کو امپروو کریں گے. تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت ایمرجنسی سروسز بچوں کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ کا بندوبست کیا ہے. اور وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئے آپ دیکھیں, آپ خود کمپیئر کریں. ایک طرف این ایچ ایس جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ سروس ہے, اور دوسرا یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا سندھ حکومت کے ساتھ فیسلٹی ہے. مقابلہ کیا جا سکتا ہے, نہ صرف سٹینڈرڈز میں نہ صرف فیسلٹیز میں, مگر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب ہم نے کووڈ کا پینڈیمک کا مقابلہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پورا پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل نہیں ہے. تو ہم نے یہ چند جو 2-3 سال گزرے ہیں اس میں پہلی دفعہ پاکستان کا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل کھول دیے ہیں, وہ بھی کراچی میں کام کر رہا ہے, چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہوگا, اس لیے باقیوں سے جب میں بات کرتا ہوں ان کو تو they don't understand what I'm talking about. سائبر نائف ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا. یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں, یہاں کے ڈاکٹرز ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کیا ہے. یہ ایک اسپیسیفک علاج خاص طور پہ کینسر کا ہوتا ہے, and they don't need to do any, یہ ایک روبوٹ کے تھرو وہ کرواتے ہیں. اب اگر بہت ہی مہنگا ترین علاج ہے اور ہر ایک پروسیجر کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, $90,000, sometimes more than $100,000 per procedure. پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کا سب سے پہلا سائبر نائف فیسلٹی کراچی کا جنا ہاسپٹل میں کھولے. اور یہ دنیا, ایک تو پاکستان کا تو سب سے پہلا سائبر نائف تھا, مگر دنیا بھر میں واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت ہے. اور یہ کہیں اور نہیں ملتا. ابھی ماشاءاللہ ہمارے 2 ہیں. آخر پوائنٹ آپ کو میں اتنا انتظار نہیں کرواؤں گا. جو مینٹل illnesses ہے, جو اسپیشل نیڈز کی مسئلے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کراچی میں, تھٹا میں اپنے آٹزم سینٹرز اور اسپیشل نیڈز کی فیسلٹیز بنائے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں, محدود ریسورسز ہے, مگر اگر زیادہ محنت کیا جائے ہم پاکستان میں بھی ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور ملک نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ان بچے جو آج گریجویٹ کر رہے ہیں اور آگے آپ اپنے زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں, کریئر کا فیصلہ لے رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے 20 میڈلز پہن کے تو گریجویٹ کر رہے ہیں. یو ول ہیو the world is your oyster, اور آپ کے سامنے بہت آپشنز ہوں گے, پر ہمیں بھی موقع دیں. The public sector needs you, پاکستان also needs you. تو آپ اگر ہمارے فیسلٹیز میں, خاص طور پہ جن فیسلٹیز کا میں نے ذکر کیا ہے, تھوڑے دور دراز علاقے میں ضرور ہیں, مگر جو آپ کو ایک تو دلی خوشی ملے گا جس طریقے سے آپ عام آدمی کو, غریبوں کو کا علاج کروا رہے ہیں, یہ آگے جا کے آپ کے سی ویز میں بھی بہت اچھا لگے گا. اور ہمیں یہ اس مسلک میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے. یہ تو convince people to go out and work in some of these top institutes, but in rural areas, in far-flung areas, وہ ہمارے لیے ایک مسائل ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے چاہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں, آپ کے ڈاکٹرز سے, آپ کے ٹیچرز سے, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں کہ ہمیں موقع دے, that we can work with you. I'm sure you'll be applying to a lot of hospitals, but آپ ہمارے hospitals میں اپلائی کرنا بھی ذرا سوچیں. Finally, dear graduates, the graduation ceremony marks the beginning of your professional career. I am confident that you will perform to the best of your capacities and serve this great country with the utmost care. When you excel in your careers, remember to give back to this land, this Pakistan, which nurtured you like your mother did in your early years. I once again
congratulate all proud parents who must have put in their best efforts to support you, to groom their children, to become professional healthcare providers. I wish you all a very happy, bright and memorable days in your careers. May Almighty Allah bless you in all your future endeavors. Thank you. Aap sabka bahut bahut shukriya. Pakistan zindabad. اسلام آباد وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا فضائیہ میڈیکل کالج کنونشن سے خطاب. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی روایات اور اقتدار کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. امید ہے پاس ہونے والے نوجوان ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے. طلبہ معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں. ہر مشکل آپ کو مضبوط بنائے گی. ہمیشہ کوشش کی کہ مفت علاج کی سہولیات دے. بلاول بھٹو کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ایسی سہولیات دے جو عالمی معیار کے مطابق ہو. مشکل میں دنیا کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا دشمن کو منہ توڑ جواب ہے.